بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یورک ایسڈ کے حوالے سے ہے۔ یورک ایسڈ بنیادی طور پر 40 سال کے بعد یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کے اندر اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، عورتوں میں سے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں کہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ گردے جب خوراک کے اندر پروٹین زیادہ آ جائے یا اس کے اندر چکنائی زیادہ آ جائے تو اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس سے کڈنی بہتر طور پر بلڈ کو فلٹر نہیں کرتے، آہستہ آہستہ پھر اس کی مقدار بڑھ کر وہ جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ جمع ہونے کے بعد یہ زیادہ تر جوائنٹ جو ہیں باڈی کے اس کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسل ہیں ان کو بھی یہ متاثر کرتی ہے۔ یورک ایسڈ جوڑوں پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور پٹھوں پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ خوراک کے اندر زیادہ پروٹین استعمال کی جائیں، گوشت زیادہ استعمال کیا جائے، انڈوں کا زیادہ استعمال کیا جائے، یا سبز پتوں والی سبزیاں خاص طور پر پالک ہے، ساگ ہے، ٹماٹر ہے، یہ چیزیں اور مٹر ہے، یہ چیزیں سبزیوں کے اندر جب زیادہ استعمال کی جائیں تو اس کی مقدار پھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ نارمل ویلیو جو ہے اس کی باڈی کے اندر 3.5 تک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب 3.5 سے ابو ہوگی تو باڈی جو ہے یہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی، پھر مختلف علامات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اس میں جوائنٹ جو ہیں ان کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی شکل جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر ہاتھ کی کلائیاں، انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ بھی، اور ٹخنے اور گھٹنے، یہ ساری چیزیں اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پین آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان کو پین ہوتی ہے تو جب وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے یا اس باڈی پہ زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اس کی تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے یورک ایسڈ کا، اس میں بھی جب یہ لیول اپ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یورک ایسڈ اگر زیادہ ہو گیا تو اس میں مریض کو پھر اپنی ڈائٹ جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اپنی ڈائٹ میں ریڈ میٹ جو ہے وہ بالکل ختم کر دے۔ گوشت جو ہے بکرے کا یا اس طرح مینڈے کا، یہ گوشت جو سرخ گوشت ہے ان کو نہ وہ استعمال کرے، کیوں جب وہ استعمال کرے گا تو اس کی مقدار بلا بڑھے گی۔ اور سبزیوں میں ساگ ہے، پالک ہے، مٹر ہے، ٹماٹر ہے، یہ چیزیں وہ سبزیوں کے اندر استعمال نہ کریں۔ اس طرح لیکوڈ چیزوں کے اندر ہے زیادہ بازاری جو مشروبات ہیں، خاص طور پر یہ جو آج کل پیپسی ہے، کوکو کولا ہے یا 7 اپ ہے، یہ باٹل جو ہے وہ بالکل استعمال نہ کرے، تو اس سے اس کا لیول جو وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز، اگر وہ مریض جس کا یورک ایسڈ لیول اپ ہو چکا ہے، اگر وہ گرم پانی استعمال کرتا ہے 24 آور، تو گرم پانی پینے سے بھی اس کو بہت زیادہ اس کے اندر ریلیف ملے گا۔ اور جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو علاج میں اگر ہم ایلوپیتھی کے اندر جائیں گے تو وہ چند ایک میڈیسن ہیں جو نام کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں، جب تک وہ کھاتے رہیں ریلیف ملے گا، جب چھوڑ دیں گے تو ویسی کیفیت اس کی ہو جائے گی۔ تو اس کے جو بڑی وجہ بنتی ہے وہ گردوں کے اندر پتھری بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ جب یورک ایسڈ کا لیول اپ ہوگا تو کڈنی کے اندر جو ہے سٹون بننے شروع ہو جائیں گے، اور جب سٹون بنیں گے تو پھر اس سے اور زیادہ گردوں کی جو کیفیت ہے، جو اس کا فنکشن ہے، وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن ہومیوپیتھی میں اگر ایک ذمہ دار ڈاکٹر جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کیس ٹیکنگ کرتا ہے اور پوری اس کی علامات لے کر مزاج کے مطابق یا موسم کی تبدیلی کے مطابق اس کے لیے میڈیسن استعمال کرتا ہے تو جلد از جلد مریض جو ہے وہ صحت یابی کی طرف لوٹ آئے گا۔ ہومیوپیتھی میں سب سے بڑی جو میڈیسن اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ آرٹیکا یورینس۔ آرٹیکا یورینس جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈی کو فلٹر کرے اور جو فاضل مادے ہیں باڈی کے اندر ان کو وہ جسم سے نکالے، پھر وہ پیشاب پخانے کے راستے آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آرٹیکا یورینس جو ہے وہ اس کو فلٹر کر دیتی ہے۔ اور اس سے دوسری جو اگلی میڈیسن ہے وہ ریسٹاکس ہے۔ ریسٹاکس جو ہے اس میں
مریض جب تک بیٹھا رہتا ہے تو اس کو سکون رہتا ہے، جب وہ تھوڑا سا اٹھ کے چلے گا تو چلنے کے بعد جب تک اس کی باڈی ہیٹ اپ نہیں ہوتی ہے تو تب تک اس کی دردوں میں اضافہ ہوگا، لیکن جب باڈی گرم ہو جائے گی، باڈی کے اندر ٹیمپریچر اس کا چینج ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا جسم، تو اس کی دردیں پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ تو پیاس جو ہے اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ ایسے مریض کے جس کے اندر پیاس کم ہو، چلنے سے دردیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، تھوڑی دیر چلنے کے بعد سکون ہو جاتا ہے، یا دن جب گرم ہوں رات ٹھنڈی ہوں، تو اس موسم میں اگر زیادہ یورک ایسڈ کی وجہ سے دردیں آتی ہیں تو ایسے مریض کے لیے ریسٹاکس ایک بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ جب اگر انگلیوں کے اندر سویلنگ آ گئی ہے، حرکت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے کالچیکم 30 طاقت میں اگر آپ صبح دوپہر شام اس کو دیں گے، کالچیکم یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جوائنٹ پین کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کالچیکم 30 میں 3 ٹائم ڈیلی دیں تو انشاءاللہ مریض بہت جلدی کور ہوگا اس سے۔ دوسرا کہ اگر مریض کے سانس سے بھی بدبو آتی ہے، اس کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، اور اس کے پیشاب سے بھی بدبو آتی ہے، اور وہ جب بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے لیے اٹھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، سہارے لے کر وہ اٹھے گا، چلے گا تو سہارا لے کر چلے گا، تو جب اس کی باڈی سے سمیل آئے گی یا اس کے فضلات سے سمیل آئے گی تو ایسے مریض کے لیے بنزوئک ایسڈ جو ہے 30 طاقت میں استعمال کریں گے تو بہت جلد اس کا یورک ایسڈ لیول ڈاؤن ہوگا اور اس کے درد بھی وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیڈم پال بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اس کے سمٹم جو ہیں وہ بھی کسی دوسری میڈیسن کے ساتھ مل نہیں سکتے، خلط مت نہیں ہو سکتے کہ ڈاکٹر کو اس کے اندر فرق کرنا کوئی بڑا مشکل ہو۔ لیڈم پال کا مریض بڑا سادہ سا مریض ہوتا ہے۔ لیڈم پال کے مریض کو دائیں انگوٹھے پر سویلنگ ہوگی، سرخی آ جائے گی، بہت زیادہ درد ہوگی، اور اس کے ساتھ اس کو بخار ہو جائے گا۔ پہلے سویلنگ ہوگی، پھر درد ہوگی، پھر اس کو ٹیمپریچر ہوگا، چلنے کے اندر اس کو انتہائی دشواری ہوگی۔ ایسے مریض کے لیے آپ لیڈم پال کو اگر استعمال کریں گے تو اس کا بہت ہی اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ ایک اور میڈیسن ہے کالمیا۔ لیڈم پال اور کالمیا میں درد ایک جیسی ہے، لیڈم پال میں سویلنگ ہے لیکن کالمیا میں سویلنگ نہیں ہے۔ کالمیا کا مریض کے درد جو ہیں وہ اوپر سے لوئر لیول کو جاتے ہیں، اوپر باڈی سے شروع ہو کر دائیں کندھے، بائیں کندھے سے، کونیوں سے، پھر آگے ہاتھوں کو آئیں گے، گھٹنوں سے، پھر ٹخنوں کے اندر جائیں گے۔ تو ایسا مریض جس کی دردیں اوپر سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جاتی ہیں اور یورک ایسڈ لیول اس کا اپ ہے، تو ایسے مریض کے لیے آپ کیلمیا کو استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ لیکن کیلمیا کے مریض اگر یہ بات کہے کہ مجھے دل کے اندر گھبراہٹ بھی ہے یا اس کی سپیڈ تیز ہے، تو ایسے مریض کو آپ زیادہ دیر استعمال نہ کروائیں، تھوڑی دیر استعمال کروانے کے بعد اگر وہ شکایت کرے تو پھر بھی روک دیں، اگر نہ کرے تو پھر بھی روک دیں، کیونکہ کیلمیا جو ہے اس کی دردیں اوپر سے نیچے کو جاتی ہیں، اور دوسرا اگر اس کا مقدار زیادہ باڈی کے اندر جائے گی میڈیسن کی تو ہارٹ پرابلم بھی اس کو پیدا ہو سکے، اس لیے اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے روٹا میڈیسن جو ہے وہ بھی یورک ایسڈ کے لیے، جب موچ آ جاتی ہے، یورک ایسڈ لیول زیادہ ہے لیکن کبھی ٹخنے کو موچ آ گئی، کبھی گھٹنے کو موچ آ گئی ہے، تو موچ آنے سے وہ جو اندر کی جھلی ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتی جوائنٹ کو، اس لیے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے روٹا میڈیسن جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے تو اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ ایک اور میڈیسن ہے فارمیکا روفا۔ فارمیکا روفا کو عام طور پر چھینکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا نزلے زکام پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بنتی کس چیز سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہوتی ہیں براؤن کلر کے اندر، یہ اکثر دیواروں سے یا چھتوں سے نکلتی ہیں، یہ میڈیسن اس سے تیار ہوتی ہے، اور یورک ایسڈ کے لیے بہترین میڈیسن ہے فارمیکا روفا۔ اگر اس کو 3x یا 6x میں استعمال کیا جائے تو آفٹر 2 ویک یا 3 ویک پیشنٹ کا جو یورک ایسڈ لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کو صحت یابی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا کہ مریض آتے ہیں تو ان کی ہاتھوں کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہوتی ہے، گھٹنے اور یہ چھوٹی موٹی جو انگلی ہیں اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، جوائنٹ جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں، کھچاؤ تناؤ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے نیفائلم ایک میڈیسن ہے۔ نیفائلم میڈیسن جو ہے جب اس کی شیپ چینج ہوگی تو اس پر استعمال کریں، یورک ایسڈ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جو شیپ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری ایک دوائی ہے گوائکم، یہ بھی جوائنٹ پین کے لیے یورک ایسڈ کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے،
لیکن گوائکم میں اور نیفائلم میں فرق یہ ہے کہ گوائکم کے مریض کو جب آپ میڈیسن استعمال کروائیں گے تو اس کے ممکن ہے کہ پین تو ختم ہو جائے، لیکن اس کے ہاتھوں کی جو شکل و شبات ہے وہ اتنی جلدی سے کیور ہونے والی نہیں۔ اب اس کو کیور کرنے کے لیے کہ پین تو ختم ہو گئی ہے گوائکم دینے سے، اب اس کے اندر لچک پیدا نہیں ہوئی، نرمی پیدا نہیں ہوئی ہے پٹھوں کے اندر، اس نرمی کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے میگنیشیم فاسفوریکم۔ میگنیشیم فاسفوریکم کو اگر آپ 3x میں گرم پانی کے ساتھ 4 دفعہ یا 5 دفعہ مریض کو دیں گے تو یہ گوائکم کی ایک معاون میڈیسن بھی ہے، اور بعد میں اگر استعمال کروائیں گے تو اس کا جو فنکشن رکا ہوا ہے اس کو بھی وہ ختم کر دے گی۔ ایک اور میڈیسن ہے بربرس ویلگرس، اس کو بھی یورک ایسڈ کے لیے بہت اچھا پایا گیا ہے کہ جب مریض کے سٹامک کا پرابلم بھی ہو، اس کے لیور کا پرابلم بھی ہو اور کڈنی کا بھی ساتھ پرابلم آ رہا ہے تو اس کو اگر آپ بربرس آپ استعمال کروائیں گے تو اس کا یورک ایسڈ لیول جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے اس کے یورن کے اندر یوریے کی مقدار بڑھ گئی ہے، کریٹینن کی مقدار بڑھ گئی ہے اور اسی کے ساتھ البیومن آپ کا بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورک ایسڈ اتنا زیادہ باڈی کے اندر ہو گیا کہ اس نے جا کے کڈنی کو ہٹ کر دی ہے، کڈنی بھی اس کے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جب یوریا زیادہ ہو جائے گا، البلومیا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے آپ ہیلی بورس 30 طاقت میں یا کیو طاقت میں 10 ڈراپ 3 ٹائم ڈیلی دیں گے تو اس کی سویلنگ بھی ختم ہوگی، یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کڈنی کا فنکشن جو ہے وہ بھی اپنی اصلی حالت پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک دوسری میڈیسن ہے، اگر عورتوں کے اندر کوئی یوٹرس کے پرابلم بھی ہیں، یورک ایسڈ بھی ساتھ اس کو ہے، تو اس کے لیے آپ ہیلونیاز کیو طاقت میں 10 قطرے گرم پانی میں ملا کے دیں گے تو آفٹر 1 منتھ یا 2 منتھ جو ہے اس کا یورک ایسڈ لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے یوٹرس کا مسئلہ بھی وہ بھی سالو ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب کریٹینن زیادہ ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ کریٹینن کا لیول بھی اپ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ایل سیرم ایک میڈیسن ہے، ایل سیرم میڈیسن 30 طاقت میں، اور اس کی معاون ہے ایپس میلیفیکا، کہ جب یورک ایسڈ کی وجہ سے کریٹینن زیادہ ہوگا، سویلنگ آئے گی یا پھر مریض کو چبھن کی طور پر دردیں ہوتے ہیں، جس طرح ڈنگ لگتا ہے، تو یہ دونوں میڈیسن آپ اگر ملا کے دیں گے تو 1-2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کا کریٹینن لیول بھی ڈاؤن ہوگا، یوریا بھی کنٹرول ہوگا اور اس کے ساتھ یورک ایسڈ بھی اس کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن تھی جو یورک ایسڈ کے لیے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض کمپنیوں نے اپنے نمبر بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے الگ سے ایک ایشو ہے، لیکن بیسیکلی اگر ہم سنگل ریمیڈی کے طور پر مریض کی کمپلیٹلی ہسٹری لیں، اس کا مزاج دیکھیں، اس کا ویٹ کریں، اس کی ایج کا فیکٹر دیکھیں، کتنی ایج ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے، اس کو پرابلم کس طرح آتی ہیں، موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس کو پرابلم آتی ہیں یا کوئی خاص چیز کھانے سے اس کو پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یورک ایسڈ کا مریض کہتا ہے جی میں انڈا کھاتا ہوں تو میرے پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، مجھے الرجی بھی ہو جاتی ہے، تو ایسا مریض اس کو ہم کلکیریا کارب یوز کروائیں گے تو یورک ایسڈ لیول بھی کنٹرول ہوگا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یورک ایسڈ ایک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائٹ بہت ضروری ہے، پرہیز اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ پرہیز میں جب میں نے پہلے عرض کی ہے کہ گوشت ماسوائے فش کے یا یہ چکن جو ہے یہ 2 گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی گوشت یورک ایسڈ کے مریض کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سبزیوں کے اندر پالک ہے، ساگ ہے، ٹماٹر ہے، مٹر ہے، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دالوں کے اندر دال چنے ہیں، اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا بیسن سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو وہ استعمال نہ کرے، اگر بیکری کے اندر بیسن استعمال ہے تو اس کو بھی وہ استعمال نہ کرے، اور اسی طرح پانی جو گرم ہے نا وہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ صبح ایک کہوہ تیار کر لے جس کے اندر میتھی دانے 1 چمچ ڈالے، 10 پتے جو ہیں وہ سبز پودینے کے ڈالے اور تھوڑا سا ادرک ڈال کے اس کو وہ کہوہ بنا کے صبح خالی پیٹ پیے تو بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے۔ اگر لیمو اس کے اندر ڈالے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا عام طور پر جو ایلو ویرا جس کو ہم کوار گندل کہتے ہیں، اگر یہ مریض اپنے سالن کے اندر تازہ کوار گندل لے کے اس کا گودا نکال کے گودا ڈالے اور کھانا اپنا جو ہے وہ سالن تیار کر کے استعمال کرے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اس کا یورک ایسڈ لیول بھی کنٹرول ہوگا اور باڈی سے جو پائزن ہے وہ بھی باہر نکلے گا اور مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنی ڈائٹ پر کنٹرول کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جی پشاوری کعوے کا یورک ایسڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن سٹامک کے ساتھ ہے کہ یہ سٹامک کو ہیٹ دیتا ہے، سٹامک کو
हीट देता है कि बदहज़मी नहीं पैदा होने देता, या आपने खुराक खाई तो उसको सिमुलेट तो कर देगा, लेकिन यूरिक एसिड के कंट्रोल के इसके साथ ताल्लुक नहीं। जी और कुछ? डॉक्टर साहब ये कुछ पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन लेने के बाद जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, लेडीज़ पेशेंट यूरिक एसिड की। हाँ, यूरिक एसिड की वजह से अगर पेशाब उसको ज़्यादा आता है मेडिसिन के यूज़ करने से, तो उसके लिए औरतों के लिए ख़ास मेडिसिन है इकोज़ाइटम। वो क्यू ताकत में अगर आप उसको इस्तेमाल करवाएं तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर उसकी असाबी कमज़ोरी है, पट्टे उसके कमज़ोर हैं, तो उसको एवनास्टाइवा भी आप गर्म पानी के साथ देंगे तो वो पेशाब भी कंट्रोल करेगा और उसकी असाबी कमज़ोरी को भी वो कंट्रोल करेगा। दरअसल इसी तरह अगर जैसे आपने कहा कि वो सब्ज़ पत्तों वाली जैसे पालक वगैरह आपने कहा कि वो ना खाएं, तो इसी तरह वो सलाद भी होती है सब्ज़ पत्तों में? नहीं, वो उसको ख़ास किया गया कि पालक के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, सलाद के अंदर नहीं है, खीरे के अंदर नहीं है, मूली के अंदर नहीं है। सिर्फ ये जो सब्ज़ पत्ते मैंने कहा ना, वो इसलिए मैंने वाज़े किया कि साग, टमाटर और ये मटर और पालक, ये चार चीज़ें जिनके अंदर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। अंडा जो है उसकी जर्दी के अंदर है, सफ़ेदी को आप इस्तेमाल कर लें, अंडे जर्दी को आप छोड़ दें तो आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ ख़वातीन जो मोटापे का शिकार होती हैं, उनके हाथ या पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और जोड़ों में शदीद दर्द होती है, उनका यूरिक एसिड अगर 5 या 6 तक चला जाए तो उनके लिए मेडिसिन इन्हीं में से होगी? इन्हीं में से नहीं, इन्हीं में से है वो, क्योंकि उसका आप मिजाज देखें कैसा है, उसका वेट कितना है, एज कितनी है, यूरिक एसिड लेवल कितना है, उसका सिम्टम कैसे हैं, उसके मिजाज को देख के आप मेडिसिन दें इनमें से। ठीक है। तो जो नए प्रैक्टिशनर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो क्या किसी कंपनी के कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, कंपनी देते हैं। कम्बिनेशन के हक़ में मैं इसलिए नहीं हूँ कि मरीज़ को तो ज़रूरत होती है 1 या 2 मेडिसिन की, और वो भी जो एक दूसरे की मुआवन है, एक दूसरे की मददगार हैं। लेकिन कंपनी ने चूँकि काफ़ी सारी 8-10 मेडिसिन उसके अंदर डाली होती हैं और फिर वो बहुत लोअर होती हैं, 3x में, 6x में या 30 में। मरीज़ की रिक्वायरमेंट है कि उसको 1 ml दी जाए या 200 में दी जाए, तो उस कम्बिनेशन के अंदर तो वो रिक्वायर पूरी नहीं हो रही। इसलिए वो ज़िम्मेदारी डॉक्टर की है कि वो अपने नॉलेज को सामने रख के, तो मरीज़ की हिस्ट्री को सामने लेके अब वो चुनाव करे कि मैंने कौन सी पोटेंसी इसको इस्तेमाल करवानी है। अब वो उसको चेंज तो नहीं कर सकेगा। बाद डॉक्टर हजरात कहते हैं कि लिडाल जो गोली है मार्केट में, एक कंपनी को वो वक्ती तौर पर रिलीफ देती है। लिडाल जो है ना, वो लेडमपाल सिर्फ 3x में उसमें डाला गया है। ठीक है। जो लिडाल बनाई गई है, कमाल वालों ने बनाई है, उसके अंदर लिडाल जो है वो 3 लेडमपाल जो है 3x में है। आपका मरीज़ उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा 3x की, वो कह रहा है कि 30 ताकत में हो या 200 में, तो वो कैसे पूरा होगा उसको। फिर दूसरे नंबर पे उसका रेट क्या है? अगर लेडमपाल 30 ताकत में आप मेडिसिन लेते हैं तो उसका रेट कितना है, और लेडम जो टैबलेट बनाई है लिडाल कमाल ने, उसकी रिटेल प्राइस क्या है? डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है तकरीबन 50 के करीब उम्र है, यूरिक एसिड उसका है 5.1 और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा ज़्यादा है, पाँव के अंगूठों की हड्डी उसकी बढ़ रही है ऊपर वाली साइड में, इसके लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी होगी? इसमें अगर उसको टेम्परेचर होता है तो फिर उसको लेडमपाल और साथ कैलकेरिया फ्लोर दें। कैलकेरिया फ्लोर जो है वो, हाँ, कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो हड्डी को भी बढ़ने से रोकेगी और उसको अपनी असली जगह पर भी वापस लेकर आएगी। कैलकेरिया फ्लोर, हाँ, 6x में दें उन्हें। ठीक है। दर्द वगैरह कोई नहीं है? हाँ, वो इसलिए कैलकेरिया फ्लोर, अगर दर्द होगी तो जाहिर है वो साइड को मद्देनज़र रखेंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे है तो लेक्सेस आएगी, राइट साइड पे तो लाइकोपोडियम होगी, फिर वो देखेंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब।